جی السلام علیکم۔ شاہ محمد صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ بچے میں تخلیقی صلاحیتیں کیسے پیدا کی جائیں۔ اس میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ اصل میں بچوں میں جو تخلیقی صلاحیت ہے، یہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خدا داد ہے۔ جن بچوں کے اندر ایک تخلیق کی تھوڑا ایک سوچنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ بچپن سے ہمیں اس کے اشارے ملتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے بچے جو ہیں وہ ایسے شعبوں میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ تخلیقی کام زیادہ کر سکتے ہیں۔ تخلیق سے ہمارے یہاں پہ ایک مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ یہ خاص طور پہ صرف آرٹ کے شعبوں میں ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تخلیق سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز کرنا کسی بھی شعبے میں، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی صلاحیتوں میں سے ہے جو کہ کسی بھی شعبے کے کامیاب ترین افراد میں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ہی زندگی میں زیادہ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں یا اپنے شعبوں میں لیڈ کرتے نظر آتے ہیں، جو عام زندگی سے ہٹ کے کچھ نئے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لازمی طور پہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں سے یہ سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے شاہ محمد صاحب نے یہ جو سوال پوچھا، اس میں بھی شاید یہی سوچ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اس صلاحیت کو کیسے بڑھائیں۔ تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہر انسان میں یہ تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کسی میں کم یا زیادہ، تو پھر اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ کار؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کا سسٹم ہے، اس کے اندر جتنی بھی پریکٹسز ہیں جو کنونشنل ہیں، اس میں وہ تخلیقی صلاحیتوں کو اصل میں دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بچے کو بہت زیادہ اوبیڈینٹ بنانا بھی اس کی تخلیقی صلاحیتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت زیادہ روکنا ٹوکنا یہ تخلیقی صلاحیتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ڈسپلن کرنا اور کسی چیز پہ اس کو سوال کرنے سے روک دینا، اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ بہت سارے سوالات سے کرنے سے رک جائے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے۔ اس سے لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ بچہ کچھ بھی کرے تو بچے کو کرنے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ڈسپلن کریں بچے کو بہت سارے دوسرے شعبوں میں، جیسے اٹھنے بیٹھنے جاگنے بات چیت کرنے میں اور زندگی کے دوسرے معاملات میں آپ ان کو ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ اور اگر بچہ بدتمیز ہو رہا ہے تو اس کو تمیز اور اچھے طریقے سکھانے کے لیے بھی آپ اس پہ سختی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ شعبے جیسے سوچ کے حوالے سے اگر وہ مختلف سوالات کرتا ہے، اس کو کوشش کریں، ان کو دبائیں نہیں۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ الٹ ہوتا ہے اس کے کہ ہم بچے کو بہت ساری چیزوں میں آزادی دیتے ہیں، اور جب وہ کچھ ایسے سوالات کرنے لگتے ہیں، وہاں پہ جو سیکھنے والے سوالات ہیں یا وہ تخلیق سے متعلق سوالات ہیں، وہاں پہ ہم ان کو روک دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اس میں خاص طور پہ آزادی دیں کہ جہاں وہ سوالات کریں مختلف چیزوں کے بارے میں، وہ ان کو ہم میکسیمم یا تو جواب دینے کی کوشش کریں یا ان کو انکریج کریں کہ اس کا جواب خود ڈھونڈیں، اور اس ڈھونڈنے میں جو بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہے اس میں ان کی مدد کریں۔ اس کے لیے سب سے بڑے سورسز آج کل ہمارے یہاں گوگل اور یوٹیوب اور اس طرح دنیا بھر کی ویب سائٹس ہیں، مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹس ہیں، وہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے، تو وہ لا کے ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ ساری انفارمیشن انگلش میں ہے، تو ایسے والدین جن کو اگر انگلش میں مسئلہ ہے تو اس صورت میں پھر ان کو کسی نہ کسی کی ہیلپ لینا چاہیے، تاکہ وہ یا اس کا جو کوئی ٹرانسلیٹڈ میٹیریل مواد ملتا ہے ایسی کتابوں کے بارے میں، تو وہ ان کو بچوں کو پرووائڈ کریں۔ تو بنیادی طور پہ یہی کچھ پوائنٹس ہیں میرے ذہن میں ابھی کوئکلی، کہ آپ اپنے بچوں کو اگر ان کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، تو خود سے ان کو کوئی چیز نہ دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو آپ نے کہیں سن لیا یا دیکھ لیا یا کسی نے بتایا کہ جی آرٹ میں آپ کا بچہ جو ہے وہ، تو آپ بچے کو زبردستی اگر کلرز اور وہ کینوس اور پیپرز لا کے دیں گے اور وہ آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ کچھ تخلیق کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچہ آپ کا دیواروں پہ لائنیں مارتا ہے تو آپ اس کو بڑے بڑے پوسٹر لا کے دیں، آپ اس کو پینسلز لا کے دیں اور دیکھیں، اس کو بتائیں کہ آپ اس پہ کر سکتے ہو۔
اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ تصویریں بنانے میں انٹرسٹڈ ہے یا پینٹ کرنے میں یا کلرز کے ساتھ کھیلنے میں کرتا ہے تو آپ اس کو انکریج کریں. اب اگر آپ کا بچہ مٹی سے یا کلے سے کچھ چیزیں بنانا چاہتا ہے یا بنانے کی کوشش کرتا ہے آپ اس میں اس کو انکریج کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ اس میں بچوں کو انکریج کریں، اور اس سے اگر ان کو سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے ان کے فیلڈز ہیں تو آپ ان میں ان کو ہیلپ کریں. تو جتنا بچہ خود سوچتا جائے اور سوچنا سیکھتا ہے اور اس میں کویشچنز کرتا ہے اور کویشچنز کو ڈھونڈنا سیکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی آزاد سوچ جو ہے اس کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں. اور الٹیمیٹلی اگر اس کا تخلیقی ذہن آگے بڑھے گا تو وہ اپنے لیے تخلیقی میدان بھی دریافت کر لے گا.